لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقال تعالى: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومن کہلاتے ہیں۔ ایمان کے سلسلے کی بنیادی باتیں قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر فرمائی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو اور واضح کر کے فرمایا۔ پورے کلام پاک میں اللہ پاک نے مختلف واقعات، مختلف احوال اور مختلف مثالیں اور اپنی قدرت اور طاقت کی بہت ساری علامتیں اور نشانیاں اور کائنات میں اللہ پاک کی طرف سے پھیلے ہوئے انعامات اور احسانات، ان سب کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے تفصیل سے ذکر فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جب بندے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر رہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کے نظام کو بھی ان کے تابع فرما دے، چیزیں سہولت اور آسانی سے ان کو مل جاتی ہیں۔ اور جب بندے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے سرزدی اور شادابی، زندگی کا چین و سکون اور امن و عافیت اور زندگی کی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لے لی جاتی ہے۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا، جو شخص رحمان کے ذکر سے الگ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، نمازوں سے، عبادتوں سے، تلاوت سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی تنگی والی کر دیتے۔ اور اگر بندے اللہ پاک کی اطاعت شعاری میں لگتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے اور صرف اس میں مکہ والے، ان کا خطاب مکہ والوں ہی کے ساتھ نہیں ہے، قیامت تک کے انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ جب بندے اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوتے ہیں تو اللہ پاک رب الغفور، بڑی بخشش اور مغفرت والا، انہیں ثواب اور انعامات اور احسانات نازل فرمائے، جنتان عن یمین و شمال فرمایا۔ لیکن فاعرضوا، جب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے باغات کو قبول خفت وأثم وشيء من سدر قليل، کہاں تو سائے دار درخت تھے، باغات تھے، اور ایسے باغات مفسرین فرماتے ہیں اتنی کثرت سے اللہ پاک نے میوے دیے تھے کہ اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خود بخود ٹوکرا لے کر جاتے تھے اور وہ اندر گر جاتے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو ہم نے ان نعمتوں سے نوازا لیکن انہوں نے ناشکری کی، تو پھر ہماری طرف سے یہ سرسبزی اور شادابی کانٹے دار درختوں سے بدل گئی، ایسے دار سے جن سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ تکلیف اور نقصان ہو۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے ان سے بدلہ لیا بما کفروا، ان کے گناہوں کے وجہ سے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، نہ شکرے کا اس کے علاوہ اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ وَهَلْ نُجَازِي، ہم نے جو بدلہ لیا یہ ناشکری ہی کی بنیاد پر دیا، اس لیے
دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ چند سالوں سے بارش کی کثرت، زلزلوں کی کثرت، حادثات اور واقعات روزمرہ روئے زمین پر کہیں نہ کہیں ہوتے۔ پانی کا عذاب اور پانی کا سیلاب ابھی بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں پیدا ہوا ہے، ہندوستان کے مختلف صوبوں میں ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے طوفان نوح کا اس میں ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا انا لما طغى الماء، جب پانی جوش میں آ گیا، اللہ پاک کے حکم سے براہ راست فرشتے سے لے کر اللہ پاک کے ماتحت کی ہوا کو کر دیا گیا، بارش کو کر دیا گیا، تو انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو کشتی پر سوار کیا، لنجعلها لهم تذکرہ، تاکہ خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ماننے والے ایمان والے اور قیامت تک کے ایمان والے، بلکہ ساری انسانیت، لنجعلها تذکرہ، ہم نے اس کو یاد دہانی کر دیا۔ ان واقعات اور ان احوال اور پانی کے اس سیلاب نے ان کو کیا دیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اگر کان ہے تو سننے والا بنایا، اگر قلب اور ایمان ہے تو سوچنے والا بنایا۔ ایک چھوٹی سی کشتی، پانی کا سیلاب پر جہاز فکس لگا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی کشتی جو نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنانے کا حکم فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں یہ کشتی تیار، اور جہاں بن رہی تھی وہاں اطراف میں کوئی بڑا سمندر اور دریا نہیں، تو لوگ مذاق کرتے کہ خشکی میں کشتی چلاؤ۔ اللہ پاک نے بعد میں بارے میں ان کی تمسخر اور مذاق کو بھی ذکر کرتا ہے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہماری طرف سے جب عذاب آئے گا اور ایمان والوں کو بچا لے گا، یہ آنکھوں سے اپنی دیکھ رہے ہوں گے۔ بلکہ دوسری آیت میں اللہ پاک نے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ اور مومنین میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا سآوی إلی جبل یعصمنی من الماء، میں اوپر پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے اس پانی کے عذاب سے بچائے گا۔ سآوی إلی جبل یعصمنی من الماء، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے یہ پانی کا سیلاب صرف سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا عذاب ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، ایک نسل کے بعد دوسری نسلیں آئی، لیکن ان سے زیادہ ولا يزول الكافرین، اور بڑھتے گئے کفر میں اور شدت کرنے لگے۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو فرمایا لن یؤمن من قومک، اب آج کے بعد آپ کی قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ عذاب آیا، اس پانی کے سیلاب نے سب کو بہا دیا۔ بیٹا اپنے والد سے بات کر رہا ہے کہ میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں الا من رحم ربی، جس پر اللہ پاک رحم کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں باپ بیٹے یہ گفتگو کر رہے ہیں، وحال بینہم الموج، اور اسی درمیان میں پانی کی ایک بڑی موج ابھرتی ہوئی اس پہاڑی تک آتی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ پاک کی طرف سے جو پانی کا سیلاب آیا اس میں بیٹے کو وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ کی نبی بات فرمانے اپنے بیٹے سے کفر کی بنیاد پر۔ آگے قرآن کریم میں سورہ الحاقہ کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، سوار کر دیا، اور نصیحت اور عبرت دینے والوں کے لیے کہ پوری روئی زمین میں پانی پھیلا ہوا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں اور جانوروں وغیرہ کو لے کر ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ جونی پہاڑ پر وہ پہنچ جاتی ہے اور پھر اللہ پاک کی طرف سے پانی کے اس سیلاب کو روکا جا رہا ہے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود، اللہ پاک نے آسمان سے برسنے والے پانی کو حکم دیا رک جاؤ۔ زمین کے اندر سے وفارت تنور، چولہا تھا جہاں سے عام مثلاً آگ نکلتی ہے، کھانا پکتا ہے،
لیکن اللہ پاک نے نشانی بتلائی تھی کہ گھر کے چولہے سے ہی تنور ہی میں سے اللہ پاک کی طرف سے وفادت تنور وہاں سے پانی نکلے گا۔ یہ دو جملے قرآن کریم نے فرمائے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، یہ کشتی نوح علیہ السلام کی یہ بھی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی کشتی تو ہے ہی، ہمارے زمانے کی بھی جتنی اسٹیمر ہے اور جتنی بھی بڑی بڑی کشتیاں ہیں، کالأعلام قرآن نے فرمایا بڑے بڑے پہاڑوں کی طرف ایسی کشتیاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری ساری کشتیاں ڈوب گئی اور یہ بچ گئی، اور تم کشتیوں پر سفر کرتے ہو، پانی نیچے ہے، اوپر اسٹیمر پر تم سفر کر رہے ہو۔ ہوائی جہاز تو 200-250 سال سے نکلا ہے، اس سے پہلے سارے انسان جانوروں پر بھی ادھر سے ادھر سفر کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں کا جہاں ذکر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، سواری کے لیے اور زینت کے لیے اللہ پاک نے یہ جانور بنائے، بار برداری کے لیے، الا بشق الانفس، ایک آیت میں فرمایا کہ تم سامان لے کر ادھر ادھر کتنا سفر کرتے، اللہ پاک نے یہ جانور دیے جن سے تم کھاتے ہو، یہ جانور دیے حمولۃ و فرشا، تمہارے لیے بار برداری اور سامان اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری انسانیت کو یہ دو نصیحتیں فرمائیں کہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تو اللہ پاک کی طرف سے معجزہ کے طور پر بتائی گئی، لیکن عام کشتیاں اور اسی طرح پانی کی موج میں اوپر چلتی ہے، چاہے پہلے زمانے کی بادشاہی کشتیاں ہواؤں کے دور سے چلتی تھی اور چاہے آج کی کشتیاں مشینریوں کے ذریعے چلے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ سب ہماری نصیحت ہے اور یہ تذکرہ تمہارے لیے یاد دہانی کے لیے کہ اللہ پاک نے دیکھتے نوح علیہ السلام کی چند چھوٹی سی جماعت کو کس طریقے سے چند افراد پر جو مشتمل تھی اللہ پاک نے بچایا، اور وَسَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، دوسرا جملہ فرمایا کان رکھنے والے یعنی کان سنوائی اور عبرت کے طور پر جو چیز کو لینے والے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے، یہ سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کشتیوں کا سفر کس طریقے سے، سمندر کا سفر، ہوائی جہاز کا سفر، دنیا بھر کے سفر ہم کیسے پورے کر۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتے ہوا میں اڑتے ہیں اور اچانک ٹھہر جاتے ہیں، جیسے کشتیاں بغیر ہوا کے اور مشینری میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو یہ کس طریقے سے رک جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو رکوانے والے بھی ہم ہیں، لیکن اللہ پاک نے پرندوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ ان کو ہوا میں کون بالکل اپنی جگہ پر رہتے ہیں، نہ ادھر اڑتے ہیں نہ ادھر اڑتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، ٹرافک بہت ہوتی ہے رنگے پر، تو اوپر ہی ہوائی جہاز کو گشت لگانے کا کہا جاتا ہے، نیچے اترنے سے روکا جاتا ہے کہ ابھی ٹرافک جام ہے۔ یہ دنیا کے انسان رات دن ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہو، کشتی کا سفر کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی جملہ دعا کے طور پر دکھلایا سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے، اسی نے اس جانور کو بھی میرے تابع کیا، ان سواریوں کو بھی میرے تابع کیا، اسٹیمروں کو اور ہوائی جہازوں کو بھی میرے تابع کیا، سبحان وہ بے عیب ہے، میں تو عیب والا ہوں، وہ جب چاہے جس طرح کا ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور آیت میں فرمایا تم مطمئن ہو کہ عذاب تمہارے اوپر سے آ جائے، عذاب تمہارے نیچے سے آ جائے۔ یہ قرآن کریم کی آیتوں میں خطبنا ہم تمہیں خطب کرنے زمین میں دیتا ہے، امین تم من فی السماء یخسف بکم الارض، اللہ پاک جو آسمان میں ہے وہ قدرت رکھتے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، پانی کا سیلاب، ہواؤں کا تیز چلنا، حادثات اور واقعات کا ہونا، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے۔ سورہ فاتر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ بچانا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سب سے بڑا ایمان ہم سب کا اللہ پاک کی ذات عالی سے ہونا چاہیے، اور ہے تو اس میں مزید اضافے کی دعا مانگنی چاہیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ما تسقط من ورقة الا يعلمها، اللہ پاک ہی جانتے ہیں اندھیری رات میں ایک پتا زمین پر گرتا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے علم میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، ما تسقط من ورقة الا يعلمها
ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندر اگر تم نے دانا ڈالا، کاشتکار تو اس دانے کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ واقعہ میں فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کھیتی کون اگاتا ہے؟ تنوں من مٹی سے اتنی پتلی سی اوپر ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ سے مسل ہے، لیکن وہ مٹی کو پھاڑ کر اوپر آتی ہے۔ اتنی کمزور ہونے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ اس کو زمین کے اوپر لاتے ہیں اور لہلہاتی ہوئی سبز شاداری کھیت میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، پرندوں کو ہوا میں اڑنے سے بیچ کے اندر رک جانے کا کس نے حکم دیا اور ان کو کون اڑا رہا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ پاک کی شان رحمانیت۔ یہ جملہ ہمیں بھی اپنی سواری کے موقع پر اللہ پاک فرمائے کہ تمہاری بھی سواری ما یمسکہن الا الرحمن، اس لیے دعا سکھلائی بسم اللہ مجریہا، اللہ پاک کے لیے کشتی کا چلنا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے جملے فرمائے اس کشتی کے لیے نہیں ہے۔ ہم جن جن سواریوں پر سوار ہوتے ہیں سبحان الذی سخر لنا، اللہ پاک نے اس کو ہمارے تابع کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، ہم اس کو تابع نہیں کر سکتے۔ اور فوراً فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، ہر دعا میں آخرت کی طرف متوجہ۔ آپ کے سامنے میں نے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، کہ مولا کریم میرے ساتھ اتنی اچھائیاں بھلائیاں اور راحتیں مجھے ملتی ہے، نیکیاں فرما برداریاں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی طرف سے۔ لا یأتی بالحسنات الا، کائنات میں جتنی چیزیں اچھی ہو رہی اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے حکم سے ہوئی، کوئی پتا ہل نہیں سکتا۔ ابھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے نظام کو سنبھالا ہے اور انسانوں کو کس طریقے سے بچایا۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ پاک کے فرشتے ہیں انسانوں کی حفاظت کے لیے ہی، دعا اور استغفار کے لیے بھی 24ویں پارے میں فرمایا کہ یہ فرشتے ویستغفرون، اللہ کے بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ قدرت اور یہ طاقت اللہ پاک نے اپنی جن جن مخلوقات کو دی ہے، یہ مخلوق کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہو۔ اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہاں کے جو اندازے ہوتے ہیں وہ نعوذ باللہ اٹکل نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے انسان اور حکومت والے اپنے ملکوں کے لیے قانون بناتے ہیں، اپنے ملکوں کے لیے لوگوں کی سہولیات کے لیے نئی نئی چیزیں لاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ سارا نظام جو انسان کرتا ہے اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے اس کو کرنے کا حکم دیا، لیکن ان چیزوں کو قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو اپنا معبود، اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا۔ دوست اور بزرگوں، ایسی تمام چیزیں جہاں چور دروازے سے شرک آ سکتا ہے، اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ ہونے والے یقین میں کمی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے ان مختلف واقعات کے ذریعے بتلایا کہ سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں۔ وما تحمل من انثى، عورت اپنے پیٹ میں جس بچے کو لے کر چل رہی، بچہ ہے یا خالی پیٹ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کون چلاتا ہے؟ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جنگل اور دریاؤں میں ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوق ہے اور وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، کسی کو کسی کے کھانے کے لیے بنایا تو دوسرے کو کسی اور کے لیے بنایا۔ پورا نظام زمین پر بھی ہے، خشکی پر بھی، چاہے بڑے جنگلات ہو چاہے چھوٹے جنگلات، اور سمندر تو 71% ہے، یہاں تو 29% خشکی ہے اور زمین میں 71% پانی ہے، اور ان میں بھی گہرے گہرے لمبے دریا ہے۔ 6-7 گھنٹے لگتے ہیں تیز رفتار ہوائی جہازوں کو، لیکن امریکہ کینیڈا وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، ادھر آسٹریلیا پہنچنے میں لمبا فاصلہ، یہ اتنا لمبا فاصلہ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں، جن کے لیے چاہتے ہیں، تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز ہے، زبردست ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کے ماتحت نہ ہو ایسا نہیں ہے، سب سے سب اللہ تبارک تعالیٰ کے تابع ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ آسمان و زمین کو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا طوعاً او کرا، تم میری فرما برداری کرو خوشی کے ساتھ یا تکوینی نظام کے ساتھ۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال ذا اتینا طاعین،
اب آسمان اور زمین کیسے بولے؟ میرے اور آپ کے ساتھ تو نہیں بولیں گے، لیکن جس ذات اقدس نے ان کو پیدا فرمایا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلقات ہے، مولانا روح فرماتے ہیں ابرو بادو ماں، یہ بادل، چاند، سورج، ستارے اور دنیا بھر کی ساری مخلوقات میرے اور تیرے لیے تو وہ مخلوق ہے اور بالکل جامد مخلوق ہے جس میں روح نہیں ہے، لیکن باپ خدا اللہ پاک کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے بتلایا، بدن کے اعضاء نہیں بول پا رہے، قرآن نے فرمایا یوم نختم علی افواہہم، منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، ہم سے تمہارے ہاتھ بات کریں گے، ہم بات نہیں کریں گے، وتکلمنا، ہم سے بات کریں گے تمہارے بدن کے اعضاء۔ یہ ایک اور آیت میں تفصیل سے فرمایا، یہ کہیں گے کہ تم نے لم شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیسے دی؟ انسان اپنے بدن کے اعضاء کو جہاں جہاں گناہ کیا ہوگا اس کی جب وہ بدن کا عضو گواہی دے گا تو انسان اس کو کہے گا لم شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، بدن کا حصہ ہوگا۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس خدا نے ہمیں بولنے کی قوت دی جس نے ساری چیزوں کو قدرت، جو خدا بند قدوس ہماری زبان سے بلوا سکتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ تسبیحا۔ ایک اور آیت میں فرمایا کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے زمین پر کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد نہ کرتی۔ حضرت انسان یہ ہے جو ناشکرا ہے، کائنات کی ہر مخلوق وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبیحَهُم، لیکن تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، سب سے بڑی ضرورت ان واقعات اور حادثات میں یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور مزید پختہ ہو، ہم اللہ پاک کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کے انعامات، اس کی شان رحیمی، اس کو یاد کر کے اس کی طرف متوجہ ہو، ورنہ قرآن نے صاف فرما دیا من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا، اس کے ساتھ شیطان وابستہ کیا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھی ہے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا، اچھائیاں آپ ہی کی طرف سے، ولا یأتی السیئات الا، تکلیفیں اور مصیبتیں آپ ہی کی طرف سے، ولا حول ولا قوت الا، ساری طاقت اور قدرت آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کام کے لیے نکلے اور دل میں کوئی وسوسہ آ جائے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بجلی وہاں سے گزری یا کوئی اور چیز ہوئی اور انسان ان کو مؤثر کی ذات سمجھ کر اپنا سفر چھوڑ دے، یہ صحابی نے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ پاک سے مانگا جائے کہ یہ ساری چیزیں، بلائیاں اور تکلیفیں جو آ رہی ہے کائنات کی کوئی مخلوق، جب تک آپ نہ چاہیں، آپ جب تک اس کو سبب کے درجے میں نہ رکھیں، وہاں تک کوئی اس طریقے کی کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو اللہ نے کسی کے لیے بھلائی رکھی ہے کائنات کی کوئی مخلوق اس سے اس کو روک نہیں سکتی۔ سن چکے حدیث دجال میں کہ دجال آئے گا ایک شخص کو بیچ میں سے ٹکڑے کر کے، اب مجھے خدا مانو، وہ ایمان والا کہے گا اب تو اور یقین ہو گیا کہ تو اپنی جادوئی اور اللہ پاک کی طرف سے جو تجھے اختیار ملا ہے، جو تجھے مہلت ملی ہے، اس کی وجہ سے یہ تو کر رہا ہے، اب تو میرا یقین ہے کہ تو دجال ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، جو حالات پرائیویٹ انفرادی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں اور بین الاقوامی اور ملکی طور پر جو جو حالات آتے ہیں، اسی کے ساتھ بارش کی کثرت، کہیں ہواؤں کا تیز رفتار کرنا، اس کے لیے بھی حدیث شریف نے دعائیں بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کی جائے کہ بارک اللہم انی اسألوک خیرہ وخیر ما فیہا وخیر ما جبلت علیہ، کہ اے اللہ آپ ہی مجھے ہر تکلیف اور ہر مصیبت سے راحت دے سکتے ہیں، یہ جو ہوا آپ کی طرف سے چلی ہے یہ ہوا ہمارے حق میں خیر والی بنائے، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے آگے دعا میں یہ بھی فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شرھا وشر ما فیھا وشر ما ضربت علیہ، اگر اس میں کوئی شر اور تکلیف ہے تو اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعائیں اللہ پاک نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا، اسباب کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تلقین اور ان کی نصیحتیں اور ان کی جو تربیت فرمائی،
بار بار یہ چیزیں فرمائی. حدیبیہ کے موقع پر مکہ والے انہوں نے روک دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے. حدیبیہ کے مقام پر آپ ٹھہرے ہوئے, رات کو بارش ہوئی, کسی نے کہا بنوئی کر رہا, فلانا ستارہ فلانے نچتر میں گیا اس لیے بارش. دوسرے نے کچھ اور کہا. فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نصیحت کا. آپ نے صحابہ مسجد میں تھے, نصیحت کے طور پر آپ نے فرمایا کہ رات کو اللہ پاک نے میرے اوپر وحی نازل کی کہ رات کو کچھ میرے بندے صبح میں اٹھے تو کفر کے ساتھ اور کچھ بندے ایمان کے ساتھ اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وجہ بتلائی جنہوں نے یہ کہا کہ مطیرت یہ بارش جو برسائی گئی بنو نہیں کر رہا, فلانا ستارہ فلانی جگہ گیا اس لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک فرماتے ہیں اصبح لی مؤمن, کچھ بندوں نے ایمان کے ساتھ میرے ساتھ صبح کی اور کچھ بندوں نے میرے ساتھ کفر کے ساتھ صبح فرمائی. جنہوں نے ستاروں کی طرف نسبت کی ان کو تنبیہ فرمائی گئی یہ بیچارے تو تابع ہیں. حدیث شریف میں ذکر فرمایا ستارے تین وجوہات سے اللہ پاک نے رکھے ہیں. انا زینا السماء الدنیا بمصابیح, ستاروں کے آسمان کو جگمگاتے ہوئے روشنیوں کے ساتھ ایک اچھی طور پر اللہ پاک نے ان کو ہمارے لیے مزین آسمان میں کیا. اور آگے اس کے بعد فرمایا کہ جب کبھی کوئی شیطانی قوت آسمان کی طرف کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے شہاب الصافی ستارہ اللہ پاک کی طرف سے اس پر ڈالا جاتا ہے. اور تیسری قرآن کریم نے فرمایا وہ علامات وہ بھی نظمیں ہوں گی. جب یہ بجلیوں کا نظام نہیں تھا, سمندری سفر میں اندھیرا ہوتا تھا, ستاروں سے ہی لوگ سکت کو متعین کرتے کہ کس جہت میں اور کس دشا میں ہمیں جانا ہے. اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا وہ علامات وہ بھی نظمی ہوں گی. اس ستاروں سے راستہ پاتے ہیں. یہ تین مقاصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ستاروں کو ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا جو ان تین مقاصد کے علاوہ کسی مقصد کے لیے ستارے کو سمجھتا ہوگا. میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں, بازاروں میں ہم چلتے ہیں, مستقبل کی خبریں بتلانے والے, ہاتھ کی ریکھائیں دیکھنے والے جگہ جگہ پڑے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرتا ہے. اتنا کمزور مومن کا ایمان کہ اس کی ہاتھ کی لکیریں دوسرا بدلا ہے اور اس کو گولی پکڑنے جاتی ہے, اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد گولی کھائے. اور جو لوگ پکڑے جاتے ہیں اس طرح کے جھوٹے لوگ, حکومت کے آدمی وہاں پہنچتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, یہ کسی کو نہیں بدلا رہے کہ اب میرے ساتھ یہ ہوگا, یا خود اپنے بتاؤ کا سامان نہیں کر رہے اور ہمارے مستقبل کی خبریں ہمیں دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستاروں کے کھیل, ان کو مؤثر سمجھنا بارش میں اور اسی طرح ان سے اپنی بھوشیہ کو دیکھنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے. آج کا مسلمان اور مومن ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی, کسی کا دھندا نہیں چلتا, یا کہیں کوئی اور پرابلم سماجھ آ گیا یا اور ہزاروں قسم کی اللہ پاک کی طرف سے اس ساری دنیا میں لقد خلقنا الانسان فی کبد, ایک کے بعد دوسری تکلیف میں یہ رہتا ہے. یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی ان مخلوق اور ان بندوں کی طرف جاتے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اس لیے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. حالات اور واقعات انسانوں کو متوجہ کر رہے ہیں اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہوائیں بھی جو چلتی ہے ہمارے حکم سے چلتی ہے. اس لیے جس قوم پر عذاب ہوا کا آئے گا اللہ پاک نے اس کو بھی قرآن کریم سے ذکر فرمایا. زلزلے کا عذاب آیا اس کو بھی ذکر کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کسی کو ہم نے غرق کیا, کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا. قارون کا قصہ قرآن نے خود ذکر فرمایا. اور اس طرح کی قوموں کا یہ تمام واقعات اور یہ تمام احوال ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دیتے ہیں کہ سارا خزانہ اس کے پاس. تقدیر العزیز العلیم وہ اپنے اندازے سے دیتا ہے. عزیز ہے, زبردست ہے, کوئی روک نہیں سکتا. حکیم ہے, اس کی اپنی حکمت کے مطابق مصلحت کے مطابق دیتا ہے چاہے بندوں کی سمجھ میں وہ نہ آئے. اس لیے ایسے مواقع پر اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے. آنے والا جو مہینہ اس کے بعد ہے حدیث شریف میں اس کے مطابق بھی جاہلیت میں سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے تھے, اس کو صفر سمجھتے, زیرو, یعنی یہ نبوت والا ہے. قرآن کریم نے قوم پر عذاب مسلسل نازل فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یوم نحس مستقیم,
سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ادا کرنا ہے۔ سورہ الحاقہ میں اس کو ذکر فرمایا اور یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے پر بندوں کو راضی رہنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اسی ذات سے مانگا جائے، مخلوق سے نہ مانگا جائے۔ ضرورت کے مطابق کسی سے مانگنا ناجائز نہیں ہے، لیکن اس طرح مانگنا کہ اس کو موافق سمجھ لیا جائے، وہ ہمارے نفع نقصان کا مانگے، زندہ ہو یا مردہ ہو۔ قرآن نے بار بار فرمایا امن خلق السماوات والارض، فلانی نعمت کس نے دی؟ لیقولن اللہ، انسان کہے گا کہ اللہ ہی نے دی۔ اس لیے یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، اپنے ایمان کی اور اپنے بال بچوں اپنی عورتوں میں کمزوریاں ہوتی ہے، وہ بوؤں کے پاس، باپوؤں کے پاس، دادوؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، وہ جو کہے وہ کرتے ہیں۔ کہیں اس نے کہا کہ فجر میں سن بانٹ لو اور ایسا یاد رکھو، مسلمان عورتیں ایسا بھی کر دیتی۔ یہ یہب لمن یشاء انعام، اولاد کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری طرف سے ہدیہ ہے، وہ اشارہ کیا دے گا وہ خود اپنے لیے موقع ہے۔ اس سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمانیات پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ اور اہم اور مقدس سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں،